سیاہ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی پاک ایشیائی دارالحکومت کی سڑکوں پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر بھی ایک غیر ملکی موجود تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی ایک موڑ مڑ کر آہستہ ہونے لگی تو غیر ملکی چونک پڑا۔ کیا ہم دانش منزل پہنچ گئے ہیں؟ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، یہ سامنے دانش منزل ہے، ڈرائیور نے ایک قلعہ نما عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو خاصے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کار کسی ایسی جگہ روکنا جہاں پولیس والے چیک نہ کر سکیں، سائیڈ سیٹ پر موجود غیر ملکی نے کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر ایک سائیڈ پر کر کے اس نے کار روک دی۔ اس عمارت کا مین گیٹ کس سائیڈ پر ہے؟ یہ تو دور تک دیوار ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، غیر ملکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر جناب، بائیں ہاتھ پر جو سڑک جا رہی ہے وہاں بہت بڑا جہازی سائز کا پھاٹک ہے، ڈرائیور نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اندر بیٹھ کر ہماری واپسی کا انتظار کرو، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سائیڈ سیٹ پر بیٹھا غیر ملکی بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، جبکہ مقامی ڈرائیور اندر ہی بیٹھا رہا۔ وہ دونوں چند لمحے غور سے دیوار کو دیکھتے رہے، پھر عقبی سیٹ سے اترنے والے غیر ملکی نے جیب سے ایک عجیب ساخت کا چپٹا سا پسٹل نکالا اور اس کا رخ دیوار کی طرف کر کے اس نے اس کا ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکا سا لگا اور اس کے ساتھ ہی پسٹل سے کوئی گول سی چیز نکل کر فضا میں اڑتی ہوئی دیوار کراس کر کے اندر عمارت میں گر گئی۔ آؤ مارک، اس غیر ملکی نے جس نے فائر کیا تھا مشین پسٹل کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے دوسرے سے کہا، جو فرنٹ سیٹ سے اتر کر باہر آیا تھا۔ یس باس، مارک نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کراس کر کے عمارت کی دیوار کے قریب پہنچے، لیکن اب ان کا رخ اس طرف تھا جدھر ڈرائیور نے عمارت کے پھاٹک کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ایک جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے پہنچ گئے۔ عمارت کے سامنے جو سڑک تھی یہ ایک لحاظ سے کراس روڈ تھا، اس لیے یہاں ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب ہم اندر کیسے جائیں گے باس؟ مارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی بندوبست ہو جاتا ہے، باس نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی دوسری جیب سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکالا اور آگے بڑھ کر اس نے پسٹل کا نال پھاٹک کی سائڈ پر موجود کھڑکی کی درز پر رکھ کر ٹریگر کو یکے بعد دیگرے 2 بار دبا دیا۔ اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکے لگے، لیکن اس نے ہاتھ کو مضبوطی سے دبائے رکھا۔ پسٹل سے نکلنے والا سرخ رنگ کا دھواں درز میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد باس نے پسٹل جیب میں رکھ کر زور سے کھڑکی پر لات ماری تو کھڑکی ایک دھماکے سے کھل کر اندر چلی گئی۔ آؤ، باس نے مارک کی طرف بڑے فاخرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے مارک بھی اندر آ گیا۔ کھڑکی بند کر دو، کوئی اچانک بھی آ سکتا ہے، باس نے کہا، تو مارک نے مڑ کر کھڑکی کو بند کر دیا۔ سامنے ایک وسیع و عریض صحن تھا جس کے آخر میں برآمدہ تھا اور برآمدے کے پیچھے دروازے تھے۔ سنارجر نکالو اور مجھے دو، باس نے کہا، تو مارک نے جیب سے ایک پیکٹ نکالا اور اسے کھول کر اس میں ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال کر اس نے وہ آلہ باس کی طرف بڑھا دیا۔ باس نے اس آلے کا رخ سامنے برآمدے کی طرف کیا اور پھر اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے آلے پر موجود سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی، اس کے ساتھ ہی اس پر سرخ رنگ کا گول نشان سا نظر آنے لگا جس کے پیچھے ایک تیر بنا ہوا تھا۔ باس، اندر تو بہت سے آدمی ہوں گے، مارک نے کہا۔ جتنے بھی ہوں گے وہ سب 4 گھنٹوں تک ہر صورت میں بے ہوش رہیں گے، آؤ، باس نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ برآمدے میں ایک جیسے 6 دروازے تھے، لیکن باس کے ہاتھ میں موجود آلہ ایک دروازے کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کر رہا تھا۔ باس اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مارک بڑے چوکنے انداز میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ اس طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کسی بھی لمحے اس پر کسی بھی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ باس نے دروازے کو دھکیل کر کھول دیا اور پھر وہ اس طرح اطمینان سے اندر داخل ہوا جیسے یہ اس کا ذاتی گھر ہو۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے درمیان ایک بڑی آفس ٹیبل تھی، جس کے پیچھے ایک اونچی نشست والی ریوالونگ چیئر تھی، جبکہ دوسری طرف بھی ایک ایسی ہی کرسی موجود تھی۔ میز پر 2 مختلف رنگوں کے فون اور ایک ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ باس نے ایک نظر ہال کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے آلے کا ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس آلے سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں اور سکرین پر سرخ رنگ کا تیر باقاعدہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ تیر کا نشان ایک دروازے کی طرف تھا۔ باس اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔
باس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ آلے سے ٹوں ٹوں کی آوازیں مسلسل نکل رہی تھیں۔ مارک باس کے پیچھے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل تھا اور وہ بے حد چوکنا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ فولادی الماریاں موجود تھیں۔ ہر الماری پر نمبر لکھے ہوئے تھے۔ ہر الماری کے اوپر ایک بلب موجود تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی بلب جل نہیں رہا تھا۔ باس نے اندر داخل ہو کر حال کا بھرپور جائزہ لیا اور پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے تو الماری کے 4 خانے تھے اور چاروں خانوں میں فائلیں موجود تھیں۔ باس کی سب سے نچلے خانے میں موجود ایک فائل پر جیسے ہی نظر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ فائل پر EJ کے حروف لکھے ہوئے تھے جبکہ الماری کے اوپر E کا حرف کافی بڑے سائز میں لکھا ہوا تھا۔ باس نے ہاتھ بڑھا کر اس فائل کو اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ پھر اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھرتی چلی گئی۔ یہ وہی فائل تھی جس کی تلاش میں وہ آیا تھا۔ اس نے الماری بند کر دی۔ آؤ مارک، کام ہو گیا ہے، اب ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، باس نے فائل کو موڑ کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، یہاں تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے، نہ بے ہوش اور نہ ہوش میں، مارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس عمارت میں ہر جگہ جدید ترین حفاظتی انتظامات ہیں۔ اگر ہمارے پاس X0TS گن نہ ہوتی تو ہم اسے اندر فائر نہ کرتے تو ہم اس عمارت کے قریب بھی نہ پہنچ سکتے۔ شاید اس لیے یہاں کسی آدمی کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، باس نے کہا۔ اس دوران وہ پہلے والے بڑے ہال میں کمرے میں پہنچ چکے تھے اور پھر وہ برآمدے میں آ گئے اور وہاں سے سیدھے پھاٹک کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھاٹک کی موجود کھڑکی سے باہر نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس طرف بڑھتے چلے گئے جہاں ان کی کار موجود تھی۔ چلو ڈرائیور، اب نکل چلو، باس نے کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ مارک پہلے کی طرح سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یس سر، مقامی ڈرائیور نے کہا اور کار سٹارٹ کر کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئے اور ایک کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے ڈرائیور نے کار روک دی۔ تم کار واپس لے جاؤ، تمہارے چیف راک سے میں فون پر بات کر لوں گا، عقبی سیٹ پر بیٹھے باس نے کار رکتے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ سے مارک بھی نیچے اتر آیا تھا۔ ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلایا اور کار آگے بڑھا لے گیا۔ مارک نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک غیر ملکی باہر آ گیا۔ او باس، آپ آئیے، غیر ملکی نے چونک کر کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ باس اور اس کے پیچھے مارک اندر داخل ہوئے۔ کھڑکی کھولنے والا ان دونوں کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ کوئی پرابلم، کوئی نئی خبر جوزف؟ باس نے آخر میں آنے والے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نو باس، کوئی نئی بات نہیں، جوزف نے جواب دیا تو باس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ مارک کے ساتھ ایک اور کمرے میں آ گیا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اسپیشل فون لے آؤ مارک، تاکہ میں سپر چیف کو رپورٹ دے سکوں، باس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور مارک اسبات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا فون پیس تھا۔ اس نے فون پیس باس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ تم شراب کے 2 جام بنا کر لے آؤ، باس نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ یس باس، مارک نے کہا اور ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ باس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد فون پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ کچھ دیر وہ بلب جلتا رہا اور پھر یکلخت ایک جھماکے سے سبز ہو گیا۔ چیف آف کراس ونگز گرے بول رہا ہوں، باس نے بلب کا رنگ سبز ہوتے ہی انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سپر چیف، فرام دس اینڈ، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی کرخت سی آواز سنائی دی۔ EJ فارمولے کی فائل اس وقت میری جیب میں ہے سپر چیف، گرے نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں فاخرانہ پن نمایاں تھا۔ تفصیل سے رپورٹ دو، سپر چیف نے بدستور کرخت اور چیختے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سپر چیف، ہم نے اس لڑکی فرخندہ کے ذریعے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے رکن خاور کو گھیرا اور پھر ڈاکٹر سنیک نے اس کے ذہن پر کام شروع کیا تو ذہنی طور پر وہ آدمی بے حد سخت ثابت ہوا، لیکن ڈاکٹر سنیک بہرحال چند انجیکشنز لگانے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے خاور کے ذہن سے تمام معلومات حاصل کر لیں۔ ان معلومات میں اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل کے بارے میں بھی معلومات موجود تھیں۔ ڈاکٹر سنیک نے بتایا ہے کہ خاور خود بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کی شخصیت اور نام وغیرہ سے واقف نہیں ہے۔ البتہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر جسے دانش منزل کہا گیا ہے اس کا پتہ اس سے معلوم ہو گیا اور پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر انتہائی جدید حفاظتی نظام بھی نصب ہے
اور سیکرٹ سروس کے چیف X2 کی تحویل میں دی جانے والی ہر چیز دانش منزل میں ہی رکھی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر دانش منزل پر حملہ کر کے EJ فائل حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دانش منزل کے حفاظتی نظام کو مکمل طور پر بریک کرنے کے لیے میں نے جدید ترین آلہ X0TS استعمال کیا، اور جیسے ہی یہ آلہ کیپسول میں بند کر کے میں نے اس عمارت کے اندر فائر کیا، کیپسول گر کر ٹوٹنے کے بعد اس آلے سے نکلنے والی جدید ترین ریز نے اس عمارت کا تمام حفاظتی نظام مکمل طور پر بریک کر دیا۔ اب مسئلہ تھا اس AJ فائل کو ٹریس کرنے کا۔ مجھے چونکہ معلوم تھا کہ اس پر کام شوگران میں ہوتا رہا ہے، اور شوگران ہمیشہ اپنی خاص فائلوں کی حفاظت کے لیے TTN کوڈ فائل کے ہر پیپرز پر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس فائل کی کسی بھی صورت میں کاپی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن TTN ڈیٹیکٹر میرے پاس موجود تھا۔ میں اپنے ساتھی مارک کے ساتھ دانش منزل میں داخل ہوا، اور پھر TTN ڈیٹیکٹر نے اس الماری کی طرف رہنمائی کی، اور میں نے یہ فائل الماری سے نکال کر چیک کی۔ یہ واقعی ہماری مطلوبہ فائل تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا، اور اس عمارت سے نکل کر ہم واپس اپنی رہائش گاہ بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے۔ اب آپ حکم دیں کہ اس فائل کو کیسے آپ کو بھجوایا جائے؟ کسی کوریئر سروس کے ذریعے بھجوایا جائے، یا میں خود لے کر، یا کوئی اور ذریعہ آپ استعمال کرنا چاہیں گے؟ اور مزید ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ گرے نے مؤدبانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمارت میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف سے ٹکراؤ نہیں ہوا تمہارا، یا تم نے دانستہ اس کا ذکر نہیں کیا؟ سپر چیف نے کہا، نو چیف، عمارت بالکل خالی تھی، وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اگر موجود ہوتا تو مجھے خصوصی سگنلز مل جاتے، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران کا کیا ہوا؟ کیا وہ تم سے ٹکرایا ہے یا نہیں؟ سپر چیف نے کہا، میں نے اسے یہاں کے ایک گروپ راک ہیڈ کے ذریعے حملہ کروا کر شدید زخمی کروا دیا ہے۔ اس کی کار پر بم پھینکا گیا اور وہ شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں سے اسے کسی خصوصی ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ زندہ بچ بھی گیا تو بھی کئی مہینوں تک حرکت نہیں کر سکے گا، اس لیے ہم مطمئن ہو کر اپنی کارروائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ فائل کو کس طرح بھجوایا جائے؟ گرے نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ سپر چیف نے اس طرح سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے اور وہاں سے فائل حاصل کرنے کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ لیکن وہ چونکہ سپر چیف تھا، اس لیے گرے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، صرف درخواست ہی کر سکتا تھا۔ خاور اب کہاں ہے؟ سپر چیف نے اس کی بات کی طرف توجہ دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ خاور کو میرے حکم پر شہر سے باہر ایک ویران علاقے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کے عقبی حصے میں MC بھی لگا دیا گیا ہے، تاکہ جو لوگ اس سے باتیں کریں وہ باتیں اور ارد گرد کا علاقہ ہماری مشین چیک کرتی رہے۔ اس طرح ہمیں یقین ہے کہ ہم پوری سیکرٹ سروس کو ٹریس کر کے ختم کر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی فرخندہ کہاں ہے؟ سپر چیف نے پوچھا۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا، ڈاکٹر سنیک نے اس کے ذہن سے تمام چیزیں ہٹا دی تھیں۔ اب وہ مکمل طور پر نارمل ہے اور یقیناً اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر ہوگی۔ اسے اب کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، ورنہ خطرہ تھا کہ وہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتا سکتی تھی، گرے نے کہا۔ گڈ، تم نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے گرے، مجھے تم پر فخر ہے، سپر چیف نے کہا تو گرے کا چہرہ یک لخت چہک اٹھا۔ آپ کا شکریہ سپر چیف، گرے نے انتہائی متشکرانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کامیابی حاصل کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ناکامی میں تبدیل ہو جائے۔ اب تک فائل کی گمشدگی کی اطلاع پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو مل چکی ہوگی، اور یقیناً انہوں نے ایئرپورٹ، بندرگاہ اور دارالحکومت سے نکلنے والے تمام راستوں پر سخت چیکنگ شروع کر دی ہوگی۔ اس طرح تمام انٹرنیشنل کوریئرز کی بھی چیکنگ کی جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ گریٹ لینڈ کے سفارت خانے کی بھی نگرانی کی جا رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دانش منزل نامی عمارت میں تمہاری تصویریں محفوظ ہوں، اس لیے تم اپنے تمام ساتھیوں سمیت فوری طور پر میک اپ کر لو، کاغذات کا دوسرا سیٹ بنوا لو، اور فائل کو تم فوری طور پر دارالحکومت کے مشہور کارسانہ کلب کے جنرل مینیجر اور مالک مائک پراکٹر کے حوالے کر دو۔ اپنی تمام رہائش گاہیں بھی تبدیل کر دو، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہو تو مائک پراکٹر سے کہہ دینا، وہ فوری بندوبست کر دے گا۔ مائک پراکٹر کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، وہ حالات دیکھ کر تمہیں بھی وہاں سے نکلوا دے گا، اور فائل بھی مجھ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم از خود مائک پراکٹر سے رابطہ نہیں کرو گے، وہ جب بھی مناسب سمجھے گا تم سے خود رابطہ کر لے گا، سپر چیف نے کہا۔ اس طرح تو سپر چیف ہم سب مکمل اندھیرے میں رہیں گے، گرے نے قدرے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ تم وہاں کے حالات نہیں سمجھتے، عمران کے زخمی ہونے اور تمہارے فائل حاصل کر لینے کے باوجود
اگر پانسا پلٹ گیا تو یہ لوگ چند لمحوں میں کراس ونگز کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے، اس لیے یہ تمام انتظامات پہلے سے ہی کر لیے گئے تھے۔ مائک پراکٹر پر مجھے مکمل اعتماد ہے، وہ تمہیں بھی اور فائل کو بھی وہاں سے نکلوا دے گا۔ اور سنو، اٹ از مائی آرڈر، سپر چیف نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو گرے کا پورا جسم یک لخت کپ کپا کر رہ گیا۔ یس سر، آپ کے حکم کی مکمل تعمیل ہوگی، گرے نے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا۔ میک اپ کر کے جاؤ اور فائل مائک پراکٹر کو دے دو، میں اسے فون پر تفصیل بتا دیتا ہوں۔ تم نے اسے بطور کوڈ کراس ونگز کا نام بتانا ہے اور نام گرے بتانا ہے، سپر چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو گرے نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ سپر چیف کا فیصلہ درست ہے، وہ واقعی انتہائی دور اندیش ہیں، ہم دشمن ملک میں ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، گرے نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب سپر چیف کی ہدایات کے مطابق پہلے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا نیا میک اپ کرنا تھا اور پھر انہیں نئی کوٹھی میں شفٹ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے وہ ای جے فائل مائک پراکٹر کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ فائل کی طرف سے ہر طرح سے وہ مطمئن ہو جائے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرخندہ نے کار کارسانہ کلب کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ میں لے جا کر روک دیا۔ کارسانہ کلب فرخندہ کو اس لیے پسند تھا کیونکہ اس کا ماحول مکمل طور پر گریٹ لینڈ کے کلبوں جیسا تھا۔ کلب کے حال میں نشستوں کی ترتیب سے لے کر ڈیکوریشن اور پھر ویٹرز، سب کا تعلق گریٹ لینڈ سے تھا۔ یہاں صرف وہی کھانے اور مشروبات ملتے تھے جو گریٹ لینڈ کے رہنے والوں کو پسند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فرخندہ جب بھی بور ہوتی تھی تو وہ کارسانہ کلب کا ہی رخ کرتی تھی۔ اس لیے یہاں کے سب لوگ اسے نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس کی ان سے خاصی دوستی بھی تھی۔ خاص طور پر کلب کے مالک اور جنرل مینیجر مائک پراکٹر کی اسپیشل سیکرٹری لوسیا اس کی بے حد گہری دوست تھی اور وہ اکثر لوسیا کے کمرے میں ہی گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ لوسیا اپنا کام کرتی رہتی تھی جبکہ وہ بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ فرخندہ طویل عرصہ گریٹ لینڈ میں رہنے کے باوجود شراب نہیں پیتی تھی۔ شروع میں وہ بے تحاشا شراب پیتی تھی، لیکن ایک بار اس نے شراب کے نشے میں مست ایک جوڑے کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھ لیا جو بظاہر وہاں کے ماحول کے مطابق عام سی حرکتیں تھیں، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ان کے درمیان انتہائی مقدس رشتہ ہے اور شراب کے نشے میں وہ اس رشتے کے تقدس کو بھی بھلا بیٹھے ہیں تو اسے شراب سے ایسی نفرت ہوئی کہ اس کے بعد اس نے شراب کو منہ تک نہ لگایا۔ فرخندہ باتوں کی حد تک کافی لبرل تھی، لیکن اس کے اندر اب بھی مشرقیت کی گہری چھاپ موجود تھی۔ اب وہ صرف باتوں تک ہی لبرل رہتی تھی، ورنہ اس کا کردار آج بھی صاف اور بے داغ تھا۔ پارکنگ بوائے سے ٹوکن لے کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے جینز کی پینٹ اور شرٹ کے اوپر براؤن لیدر جیکٹ پہنی تھی۔ دونوں کانوں میں پلاٹینم کے انتہائی خوبصورت اور قیمتی ٹاپس موجود تھے۔ اس کے سیاہ بال اس کے کاندھوں پر جھول رہے تھے۔ ہال میں داخل ہو کر اس نے ایک نظر ہال پر ڈالی تو ہال میں موجود افراد کی تعداد خاصی کم تھی۔ ایک بار تو اس نے ہال میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا کیونکہ یہاں کے رواج کے مطابق اسے اکیلا دیکھ کر کوئی نہ کوئی مرد اسے کمپنی دینے آ جائے گا اور وہ بور ہوگی، اس لیے اس نے لوسیا کے آفس میں جا کر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ لوسیا گریٹ لینڈ نژاد ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی جو اکیلی ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ اسے یہاں پاکیشیا میں آئے ہوئے 10-12 سال گزر چکے تھے۔ چونکہ گریٹ لینڈ میں اس کے والدین وفات پا چکے تھے، 2 بھائی تھے جو ایکریمیا میں سیٹل ہو گئے تھے، اس لیے اب وہ مستقل طور پر پاکیشیا میں ہی سیٹل ہو گئی تھی۔ کارسانہ کلب کا مالک اور جنرل مینیجر مائک پراکٹر اس کے والد کا دوست تھا اور ان کا فیملی فرینڈ بھی تھا، اس لیے اسے وہ ڈیوٹی کے دوران تو سر کہتی تھی، لیکن ڈیوٹی کے بعد وہ اسے انکل کہتی تھی۔ مائک پراکٹر ہی اسے یہاں لایا تھا اور وہ اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ فرخندہ جب لوسیا کے آفس میں داخل ہوئی تو لوسیا نے انگلی منہ پر رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو فرخندہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد لوسیا نے سامنے پڑے ہوئے ایک بڑے سے فون کا بٹن آف کر دیا۔ آج اچانک کیسے آ گئی ہو؟ پہلے تو فون کر دیا کرتی تھی۔ بٹن آف کرتے ہی لوسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آئی تو حال میں بیٹھنے کے لیے تھی، لیکن پھر اچانک تمہارے پاس بیٹھنے کا موڈ بن گیا۔ اگر کوئی اہم مسئلہ ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو لوسیا بے اختیار ہنس پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو معمول کے کام ہے۔
کسی بہت بڑے آدمی کی کال آئی تھی، ایسا آدمی جسے انکل مائک پراکٹر سر اور سپر چیف کہہ کر بلا رہے تھے، اور میں نے پہلی بار انکل کا اس قدر مؤدبانہ لہجہ سنا تھا، اس لیے میں کال کو ٹیپ کر رہی تھی، لیکن میں نے نو ڈسٹربنس کا بٹن آن نہیں کیا تھا، اس لیے اگر تم کچھ بولتی تو تمہاری آواز بھی ساتھ ہی ٹیپ ہو جاتی، لوسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپر چیف کا تو مطلب ہے کہ وہ کسی بہت بڑی تنظیم کا لیڈر ہے، فرخندہ نے کہا۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، اور وہ انکل کو اس طرح ہدایات دے رہا تھا جیسے کسی ادنا ماتحت کو دی جاتی ہیں، اور اسی بات پر میں حیران ہو رہی تھی، لوسیا نے جواب دیا۔ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ مجھے تو سنواؤ، فرخندہ نے کہا۔ ارے نہیں، یہ سب ٹاپ سیکرٹ ہیں، لوسیا نے کہا۔ تو میں نے تمہارے اس ٹاپ سیکرٹ کو چاٹنا ہے، میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ میں تو صرف تجسس کی خاطر سننا چاہتی ہوں، فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری فرخندہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اور بات کرو، کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ لوسیا نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میرا تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں، ایپل جوس منگوا لو، فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سمجھدار ہو فرخندہ، اس لیے تم نے برا نہیں منایا، شکریہ، لوسیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک گلاس ایپل جوس بھجوانے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی ایک بار پھر بجی تو لوسیا نے ریسیور اٹھا لیا۔ لوسیا اسپیکنگ سر، لوسیا نے کہا۔ یس سر، ابھی آتی ہوں سر، لوسیا نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جوس پیو، میں ابھی 10-15 منٹ میں آ رہی ہوں، لوسیا نے فرخندہ سے کہا۔ اتنی دیر؟ کوئی خاص بات ہے؟ فرخندہ نے چونک کر پوچھا۔ انکل نے بلایا ہے، انہوں نے کچھ خاص ہدایات دینی ہیں، میں ابھی آتی ہوں، تمہارے جوس ختم کرنے سے پہلے ہی آ جاؤں گی، ڈونٹ وری، لوسیا نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میز کی سائڈ سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کے دروازے کے باہر جاتے ہی سائڈ کرسی پر بیٹھی ہوئی فرخندہ نے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑے ہوئے بڑی سے فون سیٹ کے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ وہ اس فون سیٹ کی تمام کارکردگی سے بخوبی واقف تھی، کیونکہ وہ بھی کئی ماہ تک ایک فرم میں سیکٹری رہ چکی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک ویٹر اندر داخل ہوا، اس نے ٹرے میں ایپل جوس کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس کے گرد ملٹی کلر ٹیشو پیپر موجود تھا۔ اس نے فرخندہ کو سلام کیا اور پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں اس نے گلاس فرخندہ کے سامنے رکھ دیا۔ تھینک یو، فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اسی لمحے فون سیٹ سے ہلکی سی کٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی فرخندہ نے ہاتھ بڑھایا اور فون کے نیچے ایک خانے کی سائڈ کو دبایا تو خانہ کھلا اور اس میں سے ایک مائکرو ٹیپ باہر آ گئی۔ فرخندہ نے مائکرو ٹیپ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈالی اور خانہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ جسے لوسیا نے ٹاپ سیکرٹ کہا تھا وہ ٹاپ سیکرٹ اب اس کی جیب میں تھا۔ اس میں اس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس لوسیا کے ٹیپ نہ سنانے پر اس کا قدرتی تجسس جاگ اٹھا تھا اور اسے معلوم تھا کہ لوسیا دھیان تک نہ کرے گی کہ اس طرح مائکرو ٹیپ اس نے پار کر لی ہے۔ ابھی اس نے آدھا گلاس جوس ہی سپ کیا تھا کہ لوسیا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فرخندہ نے دیکھا کہ اس فائل پر EJ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میں ابھی آئی، لوسیا نے کہا اور تیزی سے اپنے آفس کا عقبی دروازہ کھول کر آفس کے عقبی حصے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو فائل اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر میز کی دراز کھولی اور اس میں سے چابیوں کا گچھا نکالا۔ اس کے ساتھ ایک ٹوکن منسلک تھا۔ ٹوکن پر نمبر 3 ایساس کالونی کے حروف نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ لوسیا نے چابیوں کا گچھا نکال کر دراز بند کی اور پھر اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی۔ تم یقیناً بور ہوئی ہوگی فرخندہ، لوسیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، تم سے 2 باتیں کر لینے سے ہی میری تمام بوریت دور ہو جاتی ہے۔ ویسے آج میں نے پہلی بار تمہیں اس انداز میں مصروف دیکھا ہے، ورنہ پہلے تو تم کرسی سے ہی نہیں ہلتی تھی، فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج معاملات ہی ایمرجنسی پیش آ رہے ہیں، اس لیے۔ بہرحال تم سناؤ، کب واپس آئی ہو گریٹ لینڈ سے؟ لوسیا نے بات بدلتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں اپنی مخصوص گپ شپ میں مصروف ہو گئیں۔ اب مجھے اجازت، بہت وقت لے لیا ہے تمہارا، تھوڑی دیر بعد فرخندہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو، ابھی تو میں نے تم سے ایک خاص بات پوچھنی ہے، لوسیا نے کہا تو فرخندہ بے اختیار چونک پڑی۔ اسے فوراً یہ خیال آیا تھا کہ شاید لوسیا کو اس مائکرو ٹیپ کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ کون سی بات؟ فرخندہ نے چونک کر کہا۔ پچھلے دنوں میں نے تمہیں ایک کار میں بیٹھے دیکھا تھا جسے ایک لمبا تڑنگا مقامی نوجوان چلا رہا تھا، اور تم اس کے ساتھ اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کی بیوی یا انتہائی گہری دوست ہو۔ کون ہے وہ؟ پہلے تو کبھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آیا تھا۔
لوسیا نے کہا تو فرخندہ چونک پڑی۔ کب کی بات کر رہی ہو اور کہاں دیکھا تھا تم نے؟ فرخندہ نے چونک کر پوچھا تو لوسیا نے تفصیل بتا دی۔ او وہ خاور ہے، 4 سٹارز نامی تنظیم کا رکن۔ فرخندہ نے جواب دیا۔ کیا تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تمہارے انداز سے تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا۔ لوسیا نے کہا۔ ارے نہیں، میں شادی کے بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی، بس دوستی ہے اس سے، اور اب وہ سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ فرخندہ نے جواب دیا تو لوسیا بے اختیار چونک پڑی۔ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات، لوسیا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ پہلے وہ مجھے بے حد پسند تھا، اتنا پسند کہ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتی تھی، لیکن وہ اس قدر کٹھور اور عورت بیزار ثابت ہوا ہے کہ اب میرے دل میں اس کے لیے بس ہلکی سی پسند رہ گئی ہے، فرخندہ نے جواب دیا۔ حالانکہ یہ جذبہ اس کے کٹھور ہونے سے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ عورتوں کی یہی ضد تو مشہور ہے، جتنا ان سے مرد دور بھاگتے ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ لوسیا نے ہنستے ہوئے کہا تو فرخندہ بھی ہنس پڑی۔ فی الحال تو میں اس سے دور بھاگ چکی ہوں۔ اچھا اب اجازت، فرخندہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ اس نے سب سے پہلے الماری کھول کر اس میں سے مائکرو ٹیپ کے ریکارڈ نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے جیب سے وہ مائکرو ٹیپ نکالا اور اسے ٹیپ ریکارڈر میں ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ مائک پراکٹر بول رہا ہوں سپر چیف، ایک انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مائک پراکٹر، کراس ونگز کے چیف گرے نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل سے ہماری مطلوبہ EJ فائل فارمولہ حاصل کر لی ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ معاملات بگڑ نہ جائیں۔ فائل واپس حاصل کرنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس تمام راستوں کو چیک کرے گی اور تمام کوریئر سروسز کو بھی چیک کرے گی، اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے گرے کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے کلب پہنچ کر تمہیں وہ فائل دے دے۔ تم اسے اپنے سیف میں سنبھال کر رکھ لو، جب یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے تو پھر تم کسی بھی ذریعے سے اسے میرے پاس بھجوا دینا۔ ایک کرخت اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سپر چیف، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، مائک کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے اعتماد پر ہر لحاظ سے پورے اترو گے۔ پہلے بھی تم نے اس عمران پر کامیاب حملہ کروا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب تمہیں اس فائل کی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور اس کا چیف پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور ہاں سنو، میں نے گرے کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت نئے میک اپ میں رہے گا۔ تم اسے نئی رہائش گاہ مہیا کر دو گے؟ سپر چیف نے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، آپ کے حکم اور ہدایات کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، مائک پراکٹر نے جواب دیا۔ اوکے، فائل کی پوری طرح حفاظت کرنا، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیپ خاموش ہو گیا تو فرخندہ نے ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے ذہن میں یہ ٹیپ سن کر دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ فائل لوسیا نے آفس کے عقبی کمرے میں رکھی تھی، اور جو کوٹھی اس گرے کو دی گئی تھی اس کا نمبر اور کالونی کا نام اس نے ٹوکن پر پڑھ لیا تھا۔ لیکن اب وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اس معاملے میں مداخلت کرے یا نہ کرے۔ کافی دیر تک سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ خاور سے بات کرے۔ اگر خاور دلچسپی لے تو ٹھیک، ورنہ وہ خاموش ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ خاور کا نیا ایڈریس اور فون نمبر اسے معلوم تھا۔ ایڈریس اور فون نمبر خاور نے خود اسے بتایا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن ریسیور نہ اٹھایا گیا، تو وہ سمجھ گئی کہ خاور فلیٹ میں موجود نہیں۔ اچانک اسے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کا خیال آیا تو اس نے وہاں کے نمبر پریس کر دیے۔ نمبر اسے یاد تھا۔ دوسری گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں فرخندہ بول رہی ہوں، کیا خاور یہاں موجود ہے؟ فرخندہ نے پوچھا۔ میں صدیقی بول رہا ہوں، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے تیز لہجے میں پوچھا گیا۔ میں اپنے فلیٹ پر موجود ہوں، خاور کے فلیٹ پر میں نے فون کیا تھا لیکن وہاں سے فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ میں خاور کو پاکیشیا کے سلسلے میں ایک اہم اطلاع دینا چاہتی ہوں، فرخندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ خاور سے ملنے اس کے نئے فلیٹ پر گئی تھی، پھر خاور آپ کے ساتھ آپ کی کار میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد خاور کو ایک اجنبی کار میں بیٹھا دیکھا گیا۔ یہ کار ایک کوٹھی میں جاتی دیکھی گئی، لیکن کوٹھی کی تلاشی لینے پر خاور اور کار میں موجود دوسرے افراد وہاں سے غائب ہو چکے تھے، جبکہ کار وہاں موجود تھی۔ اس کے بعد پورے دارالحکومت میں خاور کو تلاش کیا گیا لیکن خاور نہ مل سکا۔ پھر پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی کالا بھیرا نامی جنگل کی ایک خشک نہر میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ پولیس نے اسے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ ہوش میں آنے پر ڈاکٹروں نے اس کا ذہن چیک کیا کیونکہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا منجمد ذہن کام کرنے لگا
اور اس نے اپنا نام خاور بتایا اور مجھے فون کر دیا۔ میں فوری ہسپتال پہنچا، پھر میں نے اپنے طور پر اسے عام ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر اسپیشل ہسپتال پہنچا دیا۔ وہاں خاور کا خصوصی ٹریٹمنٹ ہوا اور اس کا ذہن پوری طرح کام کرنے لگا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کسی ایسے ماہر نے اس کے ذہن کو واش کر دیا ہے جو ذہنی علوم جانتا ہے۔ ہم نے آپ کو تلاش کیا لیکن آپ بھی نہ ملی، اب آپ کا فون آیا ہے، صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ڈاکٹر سنیک نے کیا ہے، لیکن کیوں؟ فرخندہ نے کہا۔ کیا ڈاکٹر سنیک یہاں پاکیشیا میں ہے؟ وہ تو گریٹ لینڈ میں ہے، صدیقی نے کہا۔ نہیں، وہ یہاں آئے ہوئے تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، البتہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ذاتی کام سے یہاں آئے ہیں اور آج رات ہی ان کی واپسی کی سیٹ بھی کنفرم ہے، فرخندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔